ہمیں اپنی تربیت باطن کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، جو کہ اس مہینے کا تحفہ خاص ہے اور روزے کا مقصد نور ہے، حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہنا چاہیے۔ صلاۃ التراویح کی ادائیگی، قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت، تہجد کی ادائیگی اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری خاص طور پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری کے مبارک لمحوں کو ذکر و فکر کے ساتھ جوڑ کر کے ہمیں گزارنے چاہیے۔ ہر وہ چیز جو خرافات کے زمرے میں آتی ہے اس سے مکمل ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں اور اس کے دامن سے وابستہ نور و نکہت کو اپنے من میں سمونے کی کوشش کریں۔ موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہو رہا ہے۔ اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں لیے یہ مہینہ ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی اور روحانی تعلق ہمیں قربت الہی کا نور نصیب کرتا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیاری میں رہنا چاہیے۔ اپنے گھر کی صفائی سے لے کر کے مساجد کی صفائی ستھرائی تک، اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب اور اس مہینے کے لیے تشویق پیدا کرنے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ چونکہ اس مہینے میں جو برکتیں رکھی گئی ہیں وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسے شہر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور ہمیں اس مہینے کو بھرپور مستعدی کے ساتھ، بھرپور شوق و ولولے کے ساتھ، عبادات کی کثرت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری کے ساتھ بسر کرنے کی ترتیب دینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کا جو سامان رکھا گیا ہے، اگر ہم اس مہینے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ بسر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی صفائی اور باطن کی تنظیف کا بہترین ضامن بنتا ہے یہ ماہ نور۔ ہزاروں لوگ موجود ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کسی نے خنزیر کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں ترک کیا ہے؟ کہ ہمارے رب نے منع کیا۔ کسی نے کبھی مردار نہیں کھایا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ کسی نے ایسے جانور کا گوشت نہیں کھایا ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا گیا۔ اب ان امور سے اگر ہمارا رکنا ہے تو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے، اور ان کو چھوڑنا آسان ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسانی عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اللہ کے حکم کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے ناجائز، شہوات ہیں، نظر کا پاکیزہ رکھنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بخل سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ انسان ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا ہے، حالانکہ بہت سختی کی گئی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔
تو کچھ چیزیں ہیں کہ ہم ان کو اختیار نہیں کرتے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اختیار نہیں کرتے۔ مردار کو اسی لیے چھوڑا ہے کہ ہمارا رب اس کو پسند نہیں کرتا، شراب کو، خنزیر کو اور دیگر چیزوں کو اس لیے ترک کیا جاتا ہے کہ ہماری شریعت نے منع کیا، ہمارا رب منع فرماتا ہے۔ وہی رب منع فرماتا ہے غیبت سے، وہی رب منع فرماتا ہے جھوٹ سے، وہی رب منع فرماتا ہے دیگر امور سے، لیکن وہ ہم ان سے بچ نہیں پاتے اور ان چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے بچنے کا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ روزے رکھے تو ان چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سال میں پورا ایک مہینہ اس مشق سے گزارتا ہے۔ اگر ہم روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ گزاریں تو ان ساری بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ روزے کا مقصد حصول تقوی ہے، اور جو چیزیں تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جو تقوی کے حصول میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کیا جائے۔ اور وہ جھوٹ ہے، برے اعمال ہیں، نظر کی، خیالوں کی ناپاکیزگی ہے، زبان کی ناپاکیزگی ہے، سوچوں کی آوارگی ہے، غیبت ہے، سب و شتم ہے، اخلاق رذیلہ ہیں، بدخوئی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہے، لوگوں کے لیے بدگمانی ہے، رزق حرام کمانا ہے، رزق مشکوک کھانا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تقوی کے حصول کے لیے مانع ہیں۔ تقوی ان چیزوں کی موجودگی میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور تقوی انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے، کس طرح سکھاتا ہے کہ روزے میں اللہ کے حکم پر ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جو جائز، حلال اور مشروع تھی، کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک میں نے کچھ نہیں لینا۔ تو روزے میں حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دی جاتی ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے حرام کیوں نہیں چھوڑی جائیں گی؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، انسان تھوڑا سا غور کرے تو کیسے نہیں چھوڑے گا۔